بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم شہباز حسین امان اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکیم شہباز ہربل ٹی وی آن یوٹیوب۔ آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیشاب کی بندش کا ایک انتہائی آسان نسخہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ پیشاب کی بندش کے کئی اسباب ہوتے ہیں، لیکن یہ نسخہ اکثر کسی بھی وجہ سے پیشاب کی بندش ہو اس کے لیے ایک بہترین علاج ہے۔ نسخہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ان ویڈیوز کو اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں تاکہ وہ بھی ان سے فائدہ اٹھائیں۔ اب آتے ہیں نسخہ کی طرف۔ پیشاب کی بندش کے یوں تو کئی سبب ہوتے ہیں، لیکن بالخصوص پراسٹیٹ گلینڈ کے بڑھ جانے کی وجہ سے اکثر بزرگوں کو 40 سال کی عمر کے بعد کچھ لوگوں کو بھی یہ مسائل ہو جاتے ہیں، لیکن زیادہ تر یہ بوڑھے افراد کا مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کو پیشاب کی بندش کا عارضہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض اوقات خشک گرم اور گرم خشک مزاج میں جسم میں جب خشکی گرمی یا گرمی خشکی بڑھتی ہے تو بعض لوگوں کو پیشاب کی بندش کا عارضہ ہو جاتا ہے، یا پیشاب تھوڑا تھوڑا آتا ہے، جلن کے ساتھ آتا ہے، درد کے ساتھ آتا ہے۔ بعض اوقات سوزاکی کیفیت میں سوزاکی مادہ کے زیادہ ہونے کی وجہ سے جب انفیکشن ہو جاتی ہے زیادہ مثانہ میں، پیشاب کی نالی میں، تو اس وقت بھی پیشاب کی بندش کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کئی دوسرے اور اسباب بھی ہیں، لیکن بالخصوص خشک گرم یا گرم خشک مزاج میں جب پیشاب کی بندش ہو یا پراسٹیٹ گلینڈ کے بڑھ جانے کی وجہ سے پیشاب کی بندش ہو، اس وقت یہ نسخہ جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں ایک بہت ہی اچھا نسخہ ہے۔ فوری طور پہ چند خوراکوں میں پیشاب جو ہے وہ کھل جاتا ہے، اور اس کے استعمال سے بعض اوقات گردہ میں یا مثانہ میں جو ریت یا پتھری کے چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی پتھریاں ہوتی ہیں، وہ بھی اس سے خارج ہو جاتی ہیں۔ اس میں آپ نے لینا ہے سب سے پہلے جو کھال 50 گرام، اس کے بعد آپ نے لینا ہے کلمی شورا 50 گرام، اس کے بعد آپ نے لینا ہے سہاگا خام 50 گرام۔ یہ تینوں چیزیں پنساری کی دکان سے مل جاتی ہیں۔ تینوں چیزوں کو برابر وزن لے کے باریک پیس کے رکھ لیں۔ 1 گرام کی اس کی خوراک ہے، یا تو 1 گرام والے بڑے کیپسول بھر لیں، یا پھر آپ اس کو 1 گرام کی خوراکیں بنا لیں۔ یہ دن میں 3 دفعہ آپ نے کھانا کھانے کے 1 گھنٹہ بعد کچی لسی یا پانی کے ساتھ یا 7 اپ یا سپرائٹ کی بوتل لے لیں، اس میں آدھا پانی مکس کر دیں، اس کے ساتھ یہ خوراک دینی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی مریض کے گردوں میں پتھری ہو، چھوٹی پتھریاں ہو، ریت ہو، یا مثانہ میں ریگ ہو، ریت ہو یا چھوٹی پتھریاں ہوں، تو وہ اس نسخہ کو دال کلتھی یا دال کلتھی بھی کئی لوگ جس کو بولتے ہیں، ان کی زبان میں ہم دال کلتھی یا کلتھی کی دال کہتے ہیں۔ یہ پنساری کی دکان سے مل جاتی ہے دال کلتھی، یا کئی لوگ عام ہماری پنجابی لب و لہجہ میں اس کو دال کلتھی کہتے ہیں۔ دال کلتھی یا دال کلتھی یہ پنساری کی دکان سے مل جاتی ہے۔ اس کا 50 گرام دال کا جوشاندہ بنا لیں، اور سارا دن میں 3-4 خوراکیں اس کے ساتھ اس دوائی کی دے دیں، تو 2-4-5 دن میں گردے مثانہ صاف کر دے گی، ریت، چھوٹی پتھریاں
ختم ہو جائیں گی. پیشاب کی بندش اللہ کے فضل و کرم سے 1-2 سے لے کے 3-4 خوراک تک جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی. یہ نسخہ صرف بلغمی جو امراض کے مریض ہے ان کی بندش کی اگر پیشاب کی ہو جائے تو اس کے لیے مؤثر نہیں ہے. خشک گرم، گرم خشک، ان دونوں مزاجوں کے لیے یا سداوی اور صفراوی، طب کی زبان میں جو طبہ اکرام ہے وہ اس کو سمجھ لیں کہ سداوی اور صفراوی مزاج میں یا تحریک میں عضلاتی یا غدی تحریک کا اگر مسئلہ ہو اور اس کی وجہ سے پیشاب کی بندش ہو تو یہ نسخہ انتہائی کارگر ہے، فوری طور پہ پیشاب آور ہے. جو چھوٹے بچے ہوں، ایسے لوگ جو بعض اوقات ایسے ہو جاتا ہے کہ کوئی وہ دوائی نہیں کھا سکتے، تو ایسے مریضوں سے گزارش ہے کہ وہ اس نسخہ کو تھوڑے سے پانی میں حل کر کے مثانے پہ لیپ کر دیں. تو اس سے بھی مثانے پہ لیپ 2-3 دفعہ کرنے سے بھی اکثر پیشاب کھل جاتا ہے. اور اگر چھوٹے بچے ہوں، بعض اوقات چھوٹے بچوں کو بھی پیشاب کی بندش ہو جاتی ہے، تو ان کو بھی پھر آپ نے اس دوائی کو کھلائیں نہ، کھلانا نہیں بلکہ اس کو تھوڑے سے پانی میں حل کر کے تھوڑا سا پانی ڈالنے کے لیپ سا بن جائے تو مثانے پہ اچھی طرح اس کا لیپ کر دیں. انشاءاللہ تعالیٰ بغیر دوائی کھائے پیشاب جو ہے وہ کھل جائے. پراسٹیٹ گلینڈ کے مریض جو ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ اس دوائی کے ساتھ آپ خربوزے کا استعمال زیادہ کریں، شربت بزوری کا استعمال زیادہ کریں تو اللہ کے فضل و کرم سے پیشاب کی بندش جو ہے وہ کھل جائے گی اور مریض جو ہے بہت جلد آرام محسوس کرے گا. اس کے علاوہ ایسے تمام مریض جو ہیں وہ تمام خشک گرم اور گرم خشک چیزوں سے پرہیز کریں. اگر موسم گرما ہو تو تربوز جو ہے اس کا کثرت سے استعمال کریں، وہ بھی پیشاب کی بندش کو بہت جلد جو ہے وہ کھولنے کے لیے بے حد مجرب پھل ہے. آخر میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.